ایک اور شکایت کرنا چاہوں گا میں اپنے ینگستان کے باشندوں سے، وہ ہے کہ ہم ایک ایسے سینس کو لے کر جی رہے ہیں جس میں ایک پرائیڈ ہے، ایک ایروگنس ہے، ایک فخر ہے، ایک گرو ہے، اور اس گرو نے ہمیں اس ڈھلوان پر پہنچا دیا، ہمیں ایک ایسے ایٹیٹیوڈ نے جنم لے لیا جس کو پرائیڈ وداؤٹ اچیومنٹ کہا جا سکتا ہے۔ این آر نارائن مورتی جو انفوسس کے ہیڈ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ان کا ٹویٹ میں نے پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ از دیر اینی انوینشن فرام انڈیا دیٹ ہیز بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم ان دا گلوب، نو سچ کنٹریبیوشن۔ یعنی پچھلے کئی دشکوں سے کوئی ایسا کارنامہ بھارت میں ہم نے کیا جس پر ہم دنیا بھر میں گرو کر سکیں۔ ہمیں گرو کس بات پر ہوتا ہے آپ کو بتاؤں میں؟ ہمیں گرو ہوتا ہے گرل فرینڈ بنانے پر، گرل فرینڈز بنانے پہ ہم کو گرو ہوتا ہے، اور گرلز کو بوائے فرینڈ بنانے پر گرو ہوتا ہوگا۔ ہمارے دیش سے لائبریری کلچر اب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، نیوز پیپر ریڈنگ ہیبٹ بھی اب کم ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اقرا کی اہمیت کو ہم جانیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو ریویل ہوئی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو کریٹ کیا۔ لیکن یہاں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پڑھنے کے کام کو دوسری قوموں نے اپنایا اور وہ ترقی کر گئے۔ یورپ امریکہ میں اتنی ترقی ہونے کے باوجود لائبریری کلچر ابھی بھی ویسا ہی ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ ہم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں نئی آئیڈیاز جنریٹ ہوگی جس سے ہم ترقی کر سکیں گے۔ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر موٹیویشنل لیکچرز کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ پر ہم دھیان دیں گے تو اپنے آپ پرسنالٹی ہماری ڈیولپ ہوتے چلے جائے گی، اور یہ رسول اللہ کی بے شمار سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ایک مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے، جو ریئلٹی سے کبھی منہ نہ موڑے، جو ری ایکشن اور رد عمل اور پرتکریا سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرے، جو اتنا حقیقت پسند ہو کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، جو رکاوٹوں کے باوجود اپنے ایمز اینڈ گولز، اپنی منزل کو پہنچنے کی محنت کو برابر جاری رکھتا چلے جائے۔ قرآن مجید کی تعلیم ہمارا کیریکٹر بلڈنگ ایسا کرتی ہے جس میں ہماری پرسنالٹی کا بھی ڈیولپمنٹ آج کے مشینی دور میں اس حد تک ہو جائے کہ ایک انسان کو ٹریفک میں چلنے اور گاڑیوں کے ہارن بجانے کا بھی سلیقہ آ جائے۔ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ 1450 سال پہلے جب گاڑیوں والا دور نہیں تھا، اس دور میں یہ تعلیم کس طرح دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جس نے کتاب نازل کی، جس نے ہدایت نازل کی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنسار کا مالک ہے، اور اس کی کتاب کی ہر آیت قیامت تک زندہ اور لائیو رہے گی، کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کتاب ہمارے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم کی طرح نہیں کہ اپ ڈیٹس آتے رہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ کر لو، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہتی ہیں۔ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی چال اور رفتار کو درمیانہ اور ماڈریٹ رکھ، اپنی آواز کو دھیمی رکھ، نوائز پولیوشن مت پھیلا، یاد رکھنا بری آوازوں میں انتہائی بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کسی بھی دیش کی بربادی کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس پر ایٹم بم گرا ہو، اس کی بربادی کے لکشن یہ ہے کہ اس میں مورل ویلیوز کی کمی ہو، اس میں نیتکتا اور اخلاق کی کمی ہو، اس میں منوبل اور حوصلے کی کمی ہو۔ ہم اپنے آپ میں ایک ایسی کوالٹی لائے کہ I can't afford to get arrogant about success, so I always try to improve my business. یعنی میں کبھی اپنی کامیابی، اپنی سفلتا پر اتراؤں نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے کام کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہوں۔